جناب پروفیسر سید ابو بکر صاحب میرے جیل کے دوست ہیں، تو آج انہوں نے ہمیں بہاولپور آئے کوٹ ردو سے، تو انہوں نے مجھے شرف ملاقات بخشا کہ وہ تشریف لائے میرے پاس، تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ سن 1974 کی بات ہے کہ میں پولیٹیکلی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مجھے جیل بھیجا گیا، تو وہاں پر سید ابو بکر صاحب ان دنوں اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ایس سی کالج کے، نہیں یونیورسٹی کے، یونیورسٹی میں یونین کا بھی جنرل سیکرٹری تھا اس وقت، یونین کے جنرل سیکرٹری تھے، تو اسلامی یونیورسٹی کے، اسلامی یونیورسٹی کے، یونیورسٹی بھی نئی نئی بنی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی، بالکل، تو پھر ملاقات ہوئی جیل میں، تو وہ رفاقت پھر آج اچانک انہوں نے فون پر مجھے بتایا کہ میں بہاولپور آیا ہوا ہوں اور یہ اپنا ایک تعلق ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے یہ شرف ملاقات بخشا۔ تو جناب سید ابو بکر صاحب کس شعبے کے آپ پروفیسر تھے؟ میں اسلامیات کا پروفیسر، اسلامیات کے پروفیسر یہاں ہیں، میں اکنامکس کیا، پھر اسلامیات کی اکنامکس میں ایم اے کیا۔ اسلامیات سید ابو بکر صاحب نے اکنامکس میں ایم اے کیا اسلامی یونیورسٹی سے، پھر اسلامیات میں اور ایم اے پھر کیا۔ اسلامیات میں ایم اے کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کس کس کالج میں پڑھایا آپ نے؟ میں گورنمنٹ کالج بکر میں رہا ہوں، بکر میں، گورنمنٹ کالج لئیے میں رہا ہوں، ہاں، گورنمنٹ کالج پھر ساری زندگی جو ہے وہ کوٹ ردو، گورنمنٹ کالج کوٹ ردو، وہیں سے بطور ایسوسیٹ پروفیسر ریٹائر ہوا۔ ٹھیک۔ موسیٰ صاحب آپ کی یاد ہمیں بڑی ترساتی بھی رہی ہے، تڑپاتی بھی رہی ہے۔ اچھا اچھا، پالیٹکس میں تھے، ایسوسیشن میں بھی میں رہا کالج وقت۔ ہم موجودہ حالات یا پرانی سیاست ذوالفقار علی بھٹو دور صاحب کی جب ہم کبھی کبھی تبصرہ کرتے تھے، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی کے رہنما یا جتنے پیپل پارٹی میں تھے عموماً جماعت اسلامی یہ سب کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ یہ سوشلسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، دہریے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ ہم بھی اس وقت پیپل پارٹی کے خلاف تھے، ٹھیک، جمعیت طلبہ اسلام میں تھا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، ہاں لیکن جب وہ عرصہ ایک بیت گیا، ہاں، وہ سارے کے سارے لوگ چلے گئے اس دور میں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو آپ جیسے ہیں، تو یقین مانے اس وقت ہم نظریاتی بحثیں بھی کرتے تھے، الجھتے بھی تھے، بحثیں ہوتی تھیں، لیکن اب اس دور میں آ کر جب ہم نے سیاستدانوں کو دیکھا ہے، مذہبی ہیں یا غیر مذہبی ہیں، اس وقت ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے تھے، پیپل پارٹی کے خلاف جلسے نکالتے تھے، جلوس کرتے تھے، یقین مانے موسیٰ سعید صاحب، میں آپ کا ذکر خیر اپنے پروفیسر میں کرتا رہتا ہوں، میں نے کہا یار وہ ایک مجاہد تھا۔ اس وقت پیپل پارٹی کا لوگ کہتے تھے یہ باغی ہو گیا ہے، ان کے باتیں کرتے تھے، لیکن مزدوروں کی جو خدمت کی، پبلک کی، لوگوں کی جو خدمت کی، سیاست میں وہ بڑا ثابت کرنا۔ پھر میں نے ان کو وہ باتیں دہراتے تھے، میں نے کہا یار اس دور کے پیپل پارٹی کے جن کو ہم کمیونسٹ اس وقت کہتے تھے، سوشلسٹ بے دین کہتے تھے، اب جب مذہبی سیاستدان مولانا فضل الرحمان یا اسکوماش کے جتنے بزرگ سیاست میں ہیں، جب ان کا ان کے تقابلی کرتے ہیں ہم تو وہ ولی اللہ لگتے ہیں۔ کبھی صاحب کسی پہ کرپشن کا الزام نہیں تھا، کبھی کبھی میں معراج خالد کا پڑھتا ہوں اور میں روتا رہتا ہوں، یار یہ کون لوگ تھے جن کو ہم کمیونسٹ، یہ تو ایسے لگتے تھے کہ قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، اتنی سادگی، نہ جگیریں، نہ جائیدادیں، نہ لوٹ کھسوٹ، ان کے آتے رہتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ ان کے حالات زندگی کے کرائے کے مکان۔ شیخ رشید صاحب ایک بار
میں آپ کو بھٹو صاحب کے دور کا واقعہ سناؤں. یہاں بھٹو صاحب نے جلسہ کیا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, اسٹیڈیم میں. اسٹیٹ قومی اتحاد بنا ہوا تھا بعد میں, اور یہ سلسلے بن رہے تھے. حنیف رام وزیر اعلیٰ تھے. حنیف رحمت مصطفیٰ کھر میں گورنر تھا یا تو عہدے پہ تھا. اب لڑکے کھڑے ہوئے ہیں, ایک لڑکا ہے چادر پہنی ہوئے جاٹ قسم کا ہے, کسی کو پتا. پولیس والوں نے کہا کہ جی آپ اس طرف ہو جائیں, تو وہ اکڑ گیا. انہوں نے شاید کوئی ڈنڈا مار دیا, چھوٹی سی چوٹ لگ گئی. ہم کیونکہ مخالف تھے, ہمیں ایک سیاسی سمجھنے کیا, ہم نے جلوس نکال لی. بہت بڑا جلوس تھا. جاوید رحم پراجر صاحب بھی اس وقت تھے, وہ تو خیر اس دور میں چلے گئے تھے. ہم جلوس نکال گئے. یہ سرکٹ ہاؤس میں بھٹو صاحب کا ڈیرا تھا. راستے میں جا رہے تھے, جب وہ سفرا گزرتے تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے. جب وہ پیپل پارٹی کا قافلہ گزرتا تو پیپل پارٹی مرد آباد کہتے. جب وہاں گئے تو بھٹو صاحب نے کہا یہ لڑکے کون ہیں, کیا چکر ہے, کیا سلسلہ ہے. ہم خیر وہاں گئے, ملاقات ہوئی. ہم نے کہا جی ہمارے تو وہ لڑکے پہ ظلم ہو گیا ہے. وہ قریب المرگ ہے, حالانکہ نہ قریب المرگ تھا نہ کوئی سیاسی ایکسیڈنٹ تھا ہمارا. انہوں نے فوراً مصطفیٰ کھر کو کہا, وہ اس وقت شیخ رشید, شیخ کہتے تھے رشید صاحب کو, وہ پیپل پارٹی کے جو تھے, صدر تھے پنجاب کے. ہاں, اور وزیر صحت تھے اس وقت. ہیں وہ اس وقت وزیر صحت تھے. ہاں وزیر سے, یہ پتہ نہیں صوبے کے تھے یا سینٹر کے. نہیں وہ وفاق کے تھے. ہاں, ان کو کہا, مصطفیٰ کھر کو کہا کہ جائیں لڑکے سے ملیں, میری طرف سے معذرت کریں اس لڑکے سے, اسے پیسے بھی دیں. اب جناب ہسپتال میں کھلبلی مچ گئی. بھائی جناب وہ آ رہے ہیں, مصطفیٰ کھر صاحب آ رہے ہیں, رشید صاحب آ رہے ہیں کہ وہ لڑکے کے لیے. خیر ہم انہوں نے بھٹو صاحب نے کوئی پیسے بھی دیے, 500 تھا اس وقت. تو 500 بہت بڑی بات تھی اس بڑی وقت. بات. ہاں انہوں نے جناب اس کو دیا. خیر ہو کر ہم آگے جلسہ وہ چلے گئے. تیسرا دن تھا یا چوتھا دن تھا, میں وہاں گیا ملنے کے لیے. میں جب گیا تو 3-4 نرسیں بیچاری کھڑی ہوئی تھیں, وہ رو رہی تھی. میں نے کہا بہن کیا بات ہے. اس نے کہا ہم بھی آج کسی کی بہو بیٹیاں ہیں, اب یہ بندہ VIP ہے اور یہ رات کو ہمیں کہتا ہے مٹھی بھرو, کبھی کہتا ہے کچھ کرو. ہم ڈری ہوئی ہیں, بھٹو صاحب کا بندہ ہے, یہ آیا ہوا ہے, وہ آیا ہوا ہے. جب مجھے یہ پتہ چلا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا ہم نے بڑی فوش غلطی کی ہے کہ یہ تو لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے اس طرح کا. خیر میں نے اس وقت MS صاحب کو کہا, پراچر صاحب ہوتے تھے ہمارے, ان سے کہا, میں نے کہا اس کو نکالو. اسی وقت ہم نے اس کو ڈسچارج کروایا. ہم نے کہا نکلو یہاں سے, تم جو تمہیں مراد دی گئی ہیں, پروٹوکول عزت دی ہے, اس سے اپنا چھوڑو. خیر اس کا سلسلہ ہو گیا, وہ چلا گیا. غریب بندہ تھا, یونیورسٹی بھی چھوڑ گیا. پھر وہ ملا ہی نہیں, کہاں گیا کہاں گیا. تو اس وقت کا دور موسیٰ سید سے یاد آتا ہے. آپ نے بڑی اسٹرگل کی, بڑی محنت کی, لیکن ہر دور میں یہ ہوتا ہے نا, سرمایہ داری, جاگیرداری, ان کا پروٹوکول کبھی بھی نہیں ٹوٹا. بھٹو صاحب بھی نہیں توڑ سکتے, نہیں توڑ سکتے. خود جاگیردار تھے وہ بھی نہیں توڑ سکتے. نہیں توڑ سکتے. وہ کارکن جو میڈیاکر تھے, انہوں نے روڈ پہ اسٹرگل کی, مزدوروں کو متحد کیا, غریبوں کی آواز لگائی, وہ پس پش چلے گئے. ان کا یہ ہوا جیسے آپ جیل میں آ گئے. میں جیل میں گیا, 16 MPO کا پرچہ ہو گیا. کچھ دن میں کوتوالی تھانے میں رہا, پھر ادھر میں چلا گیا سینٹرل جیل میں. اب ہم اسٹوڈنٹ تھے, میرا تجربہ نہیں تھا. میں گیا, جو بڑے بڑے قیدی ہوتے تھے نا, عمر قید کے, کوئی نمبردار ہے, کوئی ذیلدار, اس طرح ان کی ڈگریاں. میں گیا تو ان کے جو جاسوس تھے میرے پاس آ گئے, مجھے کہنے لگے جی ہمیں تو کھانا اچھا نہیں ملتا جیل. خیر میرا کھانا ہاسٹل میں جاتا تھا, یہاں سے صحیح سوتے بیرک میں سو جاتے تھے, دن کو گھومتے پھرتے رہتے تھے, کوئی مشقت نہیں تھی, عزت تھی.
जब मुझे उन्होंने कहा कि यही हो रहा, अब सियासी जरासीम पे भी गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, खाना सही नहीं मिला, मैंने कहा कल जुमा आप जुमा नमाज पे इकट्ठे हों, मैं वहीं तकरीर करूँगा, आप खाने का बाइकाट करें हड़ताल। बस मैं उन्होंने तो मेरे हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके असरात क्या होंगे। वो तो जनाब सुप्रिटेंडेंट जेल साहब से बात पहुंच गई, हालांकि वो भी मेरा एक क्लास फेलो तो मलिक सनाउल्लाह टिवाना उनके अजीज़ थे, तो उन्होंने डीसी साहब को कहा, वो स्टूडेंट लीडर आया हुआ है, वो तो इस तरह बता दिया। उन्होंने कहा जी इनको कैद तनाई दे दो, खाना बंद कर दो, आइसोलेशन दे दी। हाँ हाँ। वो फांसी घाट था, उसके पीछे एक बैरक थी, अच्छा। उसमें जनरल शेरू गिरफ्तार था, वो नज़रबंद था। हाँ जी, चलिए। उसी दिन उसकी वहाँ से रिहाई हुई, मुझे उन्होंने वहीं पर डाल दिया। अच्छा। 2 दिन वही रहा, तीसरे दिन आप तशरीफ ले आए, फिर तो इकट्ठे हौसला हो गया। अज़ान मुकम्मल हो गई। मोदी साहब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, बेइंतहा खुशी हुई है। आपकी वो स्ट्रगल, आपका वो दौर, आपकी गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, अमूमन कहते हैं कि मजदूर रहना, तो सबके लिए आपकी एक यादगार कि मेहनत। बस हमने कंट्रीब्यूशन किया और हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में साजिश का हम शिकार हुए और भुट्टो साहब के दौर में ही हमें जेल भेजा गया। आपके जब आप आए थे तो असल में हम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मैंने जो ज्वाइन किया वो हमें एक हीरो की तलाश थी कि हमारे सामने हुज़ूर नबी करीम का वो उसवा था कि उन्होंने रब ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला अगर दीन इस्लाम को कामयाब करना है तो उम्र दे दो या अबू जहल। हाँ बिल्कुल जी 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 अच्छा, बिल्कुल। तो हज़रत उमर आए तो अल्लाह इस तरह इस्लाम अभी उमर यानी अब्दुल इस्लाम खत्ताब। को भी एक हाँ। हीरो की तलाश हाँ, थी, बिल्कुल बिल्कुल एक सुपर हीरो को अपने साथी की ज़रूरत थी। बिल्कुल। चुनांचे हज़रत उमर के आने के बाद मुसलमान जो थे वो खुल्लम खुल्ला नमाज़ें पढ़ने लगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हम जो सोशलिस्ट थे तो हमें काफिर कहा जाता था, दहरिया कहा जाता था, हालांकि हम तो गरीबों का निज़ाम चाहते थे। बिल्कुल तो और वो एक इकनॉमिक्स का सिस्टम है बिल्कुल और कुल अफ़व की ताबीर है, बिल्कुल कुल अफ़ की। बिल्कुल तो हमें पार्टी के अंदर दाएं बाजू ने मारा बिल्कुल। और भुट्टो साहब ने शायद अमरीकियों को खुश करने के लिए मेरे जैसे कारकुनों को उन्होंने जेल में बंद। जेलों में बंद किया। और फिर ऐसा वक्त आया, हम उस वक्त भी समझते थे कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ साजिश हो रही है। हम तो भुट्टो साहब के हकीकी कारकुन हैं, बिल्कुल। सच्चे कारकुन।
لیکن بھٹو صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا بعد میں، تو اس طرح ہمیں جیل میں بھیجتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ضیاء الحق کو امریکی لے آئے۔ یہ اصل میں وہ جو بھٹو صاحب کا تھوڑا سا غریبوں کے حق میں کام تھا، بالکل اس کا ریورس لگ گیا۔ ریورس لگے، بالکل ایسے۔ اچھا، اس ریورس کے دوران ہوا یہ کہ اب ضیاء الحق کے دور میں مجھے 3 سال نظر بند رکھا گیا، جس میں 14 مہینے شاہی قلعہ لاہور اور باقی جو 16 مہینے تھے وہ کوٹ لکھپت جیل میں۔ کوٹ لکھپت جیل میں اس جگہ رکھا گیا جہاں ذوالفقار علی بھٹو کو رکھا گیا۔ کوڑوں سے تو بچ گئے تھے نا؟ کوڑوں سے بچ گئے، لیکن مجھے سخت آئسولیشن میں رکھا گیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اور وہ کیوں رکھا؟ وہ اس طرح کہ مجھ سے شاہی قلعے میں یہ پوچھا گیا کہ افغانستان میں جو سوشلسٹ انقلاب آ گیا ہے، بالکل تمہارے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ بالکل مجھے یہ کہا گیا کہ اس کو ایکسپلین کرو۔ چنانچہ مجھے پیپر دے دیے گئے لکھنے کے لیے کہ اپنی کوٹھڑی میں جا کے لکھو، سیل میں۔ تو پہلے تو میرے ذہن میں آئی، یہ سن 81 کی بات ہے، کہ پہلے تو ذہن میں یہ آئی کہ میں لکھوں کہ جہاد کر رہے ہو، یہ بڑا ٹھیک ہے، تاکہ اپنی جان چھڑاؤں۔ پھر مجھ پر یہ اپورچونسٹ جو رویہ تھا یہ ٹوٹ گیا، اور حقیقت پسندی آئی کہ وہ لکھو جو کہ تم سوچتے ہو۔ جو سوچتے۔ تو میرے نزدیک یہ مجھے میکنزم کا پتہ تھا کہ یہ جو میری انٹروگیشن ہو رہی ہے، میری جو رپورٹ لکھ کر دوں وہ گا، پہنچ رہے ہیں بنیاد پہ اس کا نظریہ یہ کیا ہے؟ اوپر جائے گی اور اس کو 4-6 سیل جو ہے وہ ایگزامن کریں گے۔ بالکل شاہی قلعہ ایک اہم ترین جگہ ہے بالکل۔ اور مجھے وہاں لایا گیا ہے۔ تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ یہ قدرت نے، تاریخ نے بہت شاندار موقع دے دیا ہے ہمیں، پاکستان کو، کہ سرمایہ داری نظام کو ایک تھریٹ پیدا ہو گیا ہے، تھریٹ پیدا ہو گیا۔ اس تھریٹ کو کیش کروایا جائے۔ اور میں نے اس میں لکھا اپنے، ہاں یہ سارے ببرک کارمل وغیرہ یہ سارے اس وقت میں نے اس میں جو اپنا سیاسی تھیسس دیا وہ یہ دیا کہ اگر میں سوشلسٹ ہوں اور سوشلسٹ انقلاب چاہتا ہوں، لیکن اگر مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو تو میں امریکیوں سے کہوں گا کہ پاکستان کو مغربی جرمنی بنا دیجیے، کیونکہ مشرقی جرمنی کمیونسٹ جرمنی کا تھریٹ تھا، چنانچہ انہوں نے ہیوی انویسٹمنٹ کی اور جرمنی کو طاقتور بنایا۔ طاقتور۔ اسی طرح میں نے کہا جنوبی کوریا، تو میں نے کہا کہ یہ جہاد نہ کرو، دوسرے ملک کے اندر جا کر مداخلت درست نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ جو انقلاب مضبوط ہوگا، امریکی اپنے $ٹریلین کے مفادات بچانے کے لیے پاکستان کے نیچے لگے رہیں گے۔ یہ ایک سبب تھا کہ مجھے انہوں نے پھر رہا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے خیالات بڑے خطرناک ہیں، تو یہ پھیل جائیں گے تو یہ ہمیں ٹربل کریٹ ہوگا، کیونکہ اس کو سارے امریکی آپریٹ کر رہے تھے۔ چنانچہ مجھے انتہائی سخت نگرانی میں رکھا گیا، اور میں آج اس بارے میں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس حوالے سے ہوتی ہے کہ میں نے جو وہاں پہ باتیں کی تھیں، تو میں نے 50 لاکھ مسلمان جو بعد میں قتل ہوئے، آپ دیکھیں کہ لیبیا کو تباہ کیا انہوں نے، آپ عراق کو تباہ کیا، عراق ایران جنگ کروائی، شام کو تباہ کیا، پاکستان میں، افغانستان میں 8 لاکھ آدمی مارے گئے، پاکستان میں 1.5-2 لاکھ آدمی پہلے مارا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ 9/11 کے بعد جو ہے 70,000 تو یہ بتاتے ہیں۔ تو یہ باتیں میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ راستہ اختیار کر لیا جاتا تو کمپٹیشن میں پاکستان بھی بہت ترقی کرتا، سرمایہ داری نظام میں،
اور وہ سوشلزم کے نظام میں. تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا کہ سوشلزم کو روکنے کے لیے امریکہ کی مجبوری ہوتی کہ وہ پاکستان کو طاقتور بنائے. تو آج یہ سوویت یونین ختم ہونے کے بعد آج پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کی امریکہ کو ضرورت نہیں رہی. نہیں پاکستان بلا کے شرکت غیر وہ سپر پاور ہے. پاکستان کے ان مولویوں کی بھی ضرورت نہیں رہی جن سے وہ جہاد کرواتا تھا، اس لیے کہ سوویت یونین نہیں ہے. بالکل یعنی یہ مولوی بھی اس میں وہ تو. لیکن ہمارے ہاں علماء کرام کو انہوں نے استعمال کیا اور پاکستان سے جہاد کروایا. تو یہ ہے. باقی موسیٰ سعید صاحب حالات جو ہیں نا جی اس وقت کوئی ایسے ہو گئے تھے، ان کو بھی خدشہ ہو گیا تھا کہ رشیا جو ہے وہ افغانستان کے راستے بلوچستان سے ہوتا ہوا گرم پانیوں تک پہنچے. امریکہ نے ہمیشہ، میں عموماً کہتا ہوں کہ یہود و نصارہ نے اپنے مفاد کے لیے اور مسلمانوں کو کچلنے کے لیے 3 ادارے بنائے، 3 ادارے وجود میں ہیں. پہلا ادارہ اقوام متحدہ ہے. پہلا ادارہ اقوام متحدہ. اقوام متحدہ ٹوٹلی امریکہ اور اس کی ان لاپی کے کنٹرول میں ہے. ان کے کنٹرول، انہیں کا تحفظ ہے. اب دیکھیں اب بھی کوئی کہیں ملک کھڑا ہو جائے، عیسائیت کا ہو یہودیت کا ہو، وہ کیا آزادی چاہتے ہیں 1 مہینے میں آزادی مل جاتی ہے. کشمیری بیچارے 100 سال سے پڑھ رہے ہیں، کتنی ان کی تاریخ ہے، سوائے طفل تسلیوں کے نہ پاکستان کچھ کر رہا ہے نہ کوئی اور ان کی سپورٹ ہے. تو میں اس کو تو کہتا ہوں یہ اقوام منتشرہ ہے. اس وقت مولانا غلام غوث ہزاروی بھی یہی کہا کرتے کہ اقوام متحدہ نہیں، یہ اقوام منتشرہ ہے. یہ مسلمانوں کو اس نے ذلیل کیا. دوسرا جو ادارہ ہے وہ ہے مغربی جمہوریت. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ مغربی جمہوریت کا نظام اس معاشرے کے لیے تو ٹھیک ہوگا لیکن مسلم معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے. مسلم معاشرے کے لیے اسلامی جمہوریت ہو. دیکھیں موسیٰ صاحب، آپ نے ایک زندگی صرف کی ہے سیاست میں، اخبارات میں، رسائل میں، تعلیم میں، پورے دنیا کے حالات میں ایک آپ کی نظر ہے، آپ کی قربانیاں ہیں. آپ نے جیل قید و بند کی صحبتیں میں، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے سب محمد رسول اللہ کی امت ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، جمال خان، یہ آپ جائیں نا بلوچستان وغیرہ میں، ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں وہاں پہ بھی کس کی امت ہو، ان کو اکثر کو یہ بھی پتہ نہیں محمد رسول، وہ اپنے سردار کا نام لیتے ہیں اس کی امت ہے، وہ ایک دم جمال خان کی امت ہے. تو عجیب بات ہے یہ جمہوریت میں ہے کہ محمد الرسول اللہ کی امت کے پڑھے لکھے ایک شخص کو جمال خان کی امت کے ان پڑھ لوگ مسترد کر دیتے ہیں. اس سے کبھی خیر کی توقع نہیں ہے. اچھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ غریب غربا جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ سرمایہ دار اور جاگیردار کے نیچے دبے ہوتے ہیں، ان کے زیر بار ہوتے ہیں. ان کے پرانے دور والا غلامی کا نظام ہوتا ہے، وہ غلام ہوتا ہے. آج بھی میں نے دیکھا ہے کوئی غریب کسی سردار جاگیردار سے ہاتھ ملا لینا، 6 مہینے تو ہاتھ نہیں دھوتا کہ میں نے گودے سے ہاتھ ملا لیا، سردار سے ہاتھ ملا لیا، ملک صاحب سے، خان سے ہاتھ ملا لیا. یہ کیفیات ہے. اگر اس جمہوریت میں ہماری آئینی تو کوئی تبدیلی ہوتی، کم از کم ایک معیار ہوتا پڑھا لکھا، کینڈیڈیٹ کا بھی معیار ہوتا، پی ایس پی ہو، بی او، ایم اے ہو، کچھ بھی ہو، کچھ معیار ہوتا. ووٹر کے لیے بھی معیار ہوتا. کچھ بھی معیار ہوتا، کم از کم مڈل کر لیتے. ایف اے بی ایم اے میں نہ جائے، کم از کم اس کو شدبت تو ہوتی. یہاں تو یہ ایک ظلم کا نظام ہوا ہے. تیسرا جو ان کا ادارہ ہے وہ آئی ایم ایف کا. آئی ایم ایف کا ادارہ ٹوٹل امریکیوں کا ہے، جاگیرداری سرمایہ داری نظام کا تحفظ فراہم کرتا ہے. جو اس نظام کے تابع ہے ان تینوں اداروں کے، وہ آج بھی مذہبی ہو غیر مذہبی ہو ان کی گڈ ول میں ہے، ان کو اچھا سمجھتے ہیں.
میں نے ایک دن ہمارے آپ شیخ کی الاسلام بات ہیں سے- شیخ، بلکہ پرسوں ترسوں بھی میرے ایک بہت بڑے مفتی سے بحث ہوتی رہی ہے. میں نے کہا مولانا تقی عثمانی صاحب کو ہم اکابرین میں سمجھتے ہیں، شیخ الاسلام سمجھتے ہیں، پورے عالم اسلام میں ان کی عزت، لیکن جب میں ان کی بات کرتا ہوں دیتا ہوں مجھے شک گزرتا ہے کہ یہ لوگ خالص مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. اب دیکھیں یہودی جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن ہیں؟ میرے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر مجھے کوئی یہودی کہتا ہے کہ میں پروفیسر ابو بکر شاہ کا دوست ہوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، تو مجھے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. مولانا تقی عثمانی کو یہودیوں نے امن کا ایوارڈ یہ دیا آپ کی ہے. بات اب وہ عیسائیوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی. پی ایچ ڈی کس پہ؟ سود کو جائز قرار دیا. سود تو سرمایہ داروں کا اچھا، وہ تحفظ. درمیان میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. موضوع تنگ نے کہا، چیئرمین موضوع تنگ نے، کہ اگر دشمن ہماری کسی مسئلے میں حمایت کرنا شروع کر دے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے وہ کون سی غلطی سرزد بالکل، ہو رہی ہے بالکل. کہ اس کو یہ اچھی لگی ہے. تو آپ نے وہی بات کی کہ یہ نظام جو کمیونسٹ اب تو خیر نہیں آئے وہ اس عروج پہ سوشلزم یا کام، اس میں ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا. یہ شدید ریئیکشن تھا جاگیرداری، ظالمانہ جاگیرداری کے خلاف. دیکھیں یہ اسلام میں سے واقعات ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی زمین تھی، حضرت بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اجازت دیں تو نماز پڑھیں. ہاں بس میں اجازت بھی چاہتا ہوں، ابھی میں اجازت چاہتا ہوں. نہیں آپ سے تو بہت سنیں، میں میرے ٹانگوں کا مسئلہ ہے، میں وہاں جاؤں گا، جرابیں اتاروں گا. چلو میں پھر قضا پڑھ لوں. اچھا نہیں، میں قضا میں پھر ادھر آپ کی میں صحبت سے یہ فیض یاب ہونا معذوری چاہتا کی ہوں. وجہ سے تھوڑا وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت بلال کو زمین دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دیکھیں یہ آپ کاشت کریں، اگر کاشت نہیں کرتے میں ضبط کر لوں گا بھاگ کے سرکار. حضرت بلال کہنے لگے آپ کیسے ضبط کر سکیں گے، مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ان کا آپ کو دی ہے، آپ آباد کریں، کاشت کریں، اس سے پورے مسلمانوں کی معیشت کا دار و مدار ہے. یہ کنہوں نے کہا؟ حضرت عمر نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال مزنی کو رضی اللہ عنہ کو، ان سے کاشت نہیں ہو سکی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضبط کر لیا. ضبط کرنے کے لوگوں میں بانٹ دی. اب یہ کیا تھا؟ لیکن بھٹو صاحب بھی کہتے تھے سوشلزم کا نعرہ، لیکن انہوں نے بھی سوشلزم میں اپنی جاگیرداری کو تحفظ دیا ہے. سیدھی بات ہے، ان سے بھی کچھ نہیں ہو سکا. یہ انقلاب وہ لا سکتا ہے جو درمیانے غریب طبقے کا آدمی ہو، جو غریبوں کو دکھ کو سمجھتا ہو، جو ان کی بھوک کو سمجھتا ہو، ان کی بیماریوں. جاگیردار کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، اب یہاں سے عباسی کھڑے ہو رہے ہیں بہاولپور میں، ہم غریب کیا کریں گے؟ جن کی اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں، جن کی کتے مکھن اور دودھ پہ پڑ رہے ہیں، ان کو غریب پہ کیا پتا؟ یہ درد تو غریب محسوس کرتا ہے. تو سید صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے یہ غریبوں میں طبقاتی شعور کی بنیاد پر تنظیم قائم کیے بغیر نہیں آ سکتا. طبقاتی شعور جو آئے گا پھر موسیٰ صاحب بات یہ ہے، طبقاتی تقسیم تو ایک فطری ہے، فطری عمل ہے قدرت کی طرف سے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، معیشت کی تقسیم تو اللہ نے کی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو غریب ہے اس کو کیا حق مل رہا ہے؟ جو وہ سارا دن 8 دن مزدوری کرتا ہے، 8 گھنٹے کرتا ہے، کیا اس کو مل رہا ہے؟ اگر اس کی مزدوری کا اسے صحیح حق مل جائے، اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس کا حق نہ مارا جائے، اس پہ ظلم و ستم نہ کیا جائے. اب میڈیکل میں جو بھی ایم پی ایم ایل اے جاتا ہے، ڈاکٹر بہرا کے اس کا استقبال کرتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے. اکثر دوائیاں سرکاری خزانے کی ان کو مل جاتی ہیں. غریب کے پاس 1 روپے پرچی کے پیسے نہیں ہیں. غریب کو بھی شعور نہیں ہے، شعور نہیں. اور جو اس کو شعور دلانے والے تھے یہاں پا کہ وہ خود جاگیردار، وہ سرمایہ دار تھے. ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دیکھیں، مصطفیٰ کھر کو دیکھیں، ایک حنیف رام
मीडिया के तबके से उसके साथ क्या हुआ, हाँ, मिराज खालिद के साथ क्या हुआ। वो तो मजबूरी थी लोगों की, उनकी सलाहियत की वजह से वज़ीर आला में ओहदों पे रहा है, लेकिन वो क्या लेकर गया, किराए के मकान में उसकी डेथ होती है, बेचारगी के आलम में उसने ज़िंदगी गुजारी सच्चे है। लोग थे। वो सच्चे लोग थे, नज़रियाती लोग थे, करप्ट नहीं थे। करप्ट। बड़ी बात यह है कि करप्शन की। अच्छा, अब जब भुट्टो साहब का ये शहीद हो गए, मर्डर हो गया, उसके बाद जो उसके जानशीन बने वो नायल थे। बेनज़ीर मुखलिस थी, उसकी बेटी थी, लेकिन बेनज़ीर के बारे में गलत फहमियाँ फैलाई गई पूरे मुल्क में कि ये। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ उस वक्त, हमें ये कहा गया ये बेनज़ीर तो अहले तशी में से है, ये बेदीन है, मुलहिद है, फलां है। ये तो मरने के बाद उसकी बातें खुली हैं, सर पे दुपट्टा रहती है, वो एक मशरकी औरत थी, अहले सुन्नत थी, निकाह उसका ऐसे हुआ, उसकी तर्ज ज़िंदगी में दीन था, कंपेरेटिवली बेहतर थी। अच्छा, फिर जब जरदारी साहब आए, आप देखें उसने क्या किया है। अब भुट्टो के वारस जरदारी साहब ही है ना, मैं कहता हूँ भुट्टो ने क्या छोड़ा क्या है, ना उनके बेटों को छोड़ा, ना उनकी बेटी को छोड़ा, उसकी तो निशानियाँ तक मिटा दी गई। जुल्फ़कार जूनियर है, वो अपनी ज़िंदगी के उसको लाले पड़े हैं, कहीं वो नाचता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ, उसको नसीब ना दिलावर लगने देता नसीब ना कुछ। या उसके जो साथी थे, आप जैसे लोग जिन्होंने भुट्टो साहब का साथ दिया, कुर्बानियाँ दी, उनकी आज के दौर की पीपल पार्टी आप लोग कुछ नहीं। असल में उसमें आप तो बड़ा इल्म है आपको तो इस्लाम की तारीख का भी। असल में एक बहुत बड़ी साजिश हुई कि जिन क़ुव्वतों ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को शहीद किया, उन क़ुव्वतों ने पाकिस्तान में अपने गुमाश्ता निज़ाम को चलाने के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो के वारसों को इस्तेमाल किया। बिल्कुल। बेनज़ीर, जरदारी, इन सब को इस बुनियाद पर इक़्तिदार दिया गया कि ये उनके निज़ाम को पाकिस्तान में जारी रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब वो निज़ाम जो था वो मुर्तज़ा जारी रखने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल। तो इसलिए उसका मर्डर करवाया गया। उसका भी हुआ, शाहनवाज का हुआ, शाहनवाज का हुआ। ये मर्डर हुए हैं, ये कोई हादसाती या तो ऐसे। ये एक बात तो हुई, ये एक बात तो हुई। असल में साजिश हो गई ना कि जिन क़ुव्वतों ने या जिस साम्राज्य क़ुव्वत ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को मर्डर करवाया, उसने उसकी बेटी को मुश्किलात से गुजार कर मजबूर करके उसे साबित किया कि तुम हमारे साथ चलोगी तो तुम्हें पावर में ले आएंगे। वरना नहीं, वरना तो यही हुआ। उसके लिए जब उनका एग्रीमेंट हुआ तो वो बेनज़ीर को वज़ीर आज़म लाए। हाँ। ये है कहानी। अब देखें, अब आप किसी पार्टी में हैं, बस हम क्या हैं, नज़रियाती तौर पे जब हम हालात देखते हैं, थोड़ा सा रुझान होता है कि एक नया बंदा आ रहा है, सब ये आजमूदा है, ये सारे इमरान खान आ रहा है, वो क्या करेगा, 3-3.5 साल में तो उससे हुआ नहीं, वो सारे वो बड़े। देखिए अब भी उसके पास 10 साल से 9 साल से तो KPK की हुकूमत है। अच्छा, फिर नहीं देखिए, मैं एक बात मुकम्मल कर दूँ, KPK की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत 4 साल से है, बिल्कुल इमरान खान के पास है ना। अच्छा, और 3 साल से गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, बिल्कुल, और 2.5 साल से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। ये इमरान खान के पास हुकूमत है। यानी आज भी इमरान खान जो है वो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का मालिक है। बिल्कुल। अच्छा, वो क्यों नहीं तब्दीली ला सकता? अच्छा सुने, मैं इस पर मैं इसमें वाइंड अप करता हूँ। वो इसलिए इसको उसने खुद भी तस्लीम किया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा जो कि वाकई तब्दीली के लिए ज़रूरी होता है। उसने ये खुद कहा कि मैं इसलिए तब्दीली नहीं ला सका कि मेरे साथ इलेक्टेबल थे, बिल्कुल, यानी जागीरदार तबका। बिल्कुल। तो फिर क्या जागीरदार तबके के मुकाबले में उसने आवाम को, कारकुनों को कोई शऊर दिया और कारकुनों के डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई? कुछ ये हुआ है कि उन्होंने ऐसे लोग हैं जो
علی محمد ہے، مراد سعید ہے، یا اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو درمیانے طبقے. اصل اس کا مسئلہ اس سے بھی بڑھ کر تھا. وہ یہ تھا کہ پاکستان میں تو دو اکثریت نہیں تھی. اب پنجاب میں دیکھیں 10 سیٹوں والا وزیر اعلیٰ ہے اور وہ ان کے پیچھے مجبوری ہے. اچھا مرکز میں بھی یہی تھا، ایم کیو ایم ہے، بلوچستانی ہیں، یہ طارق بشیر چیمہ جیسے لوگ، یہ سارے یہ بلیک میلر لوگ تھے. اسے بلیک میل کرتے تھے، کوئی انڈیپینڈنٹ تھا ہی میں نہیں. اسی کے حوالے سے کہ اس کے لیے جو جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی ناکامی کی وجوہات ہیں نا. بالکل اچھا اس کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں کہ دو بازو ہیں. بالکل ایک رائٹسٹ تھا جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا، بالکل ایک ہم سوشلسٹوں کا تھا. بالکل اچھا اس نے سوشلسٹ بازو کو مضبوط کرنے کی بجائے اس کو کمزور کر دیا، بالکل اور وہ پھر رائٹ بازو تو سامراج سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، انہوں نے مار دیا. نہیں. اس کی وجہ وہ ایک فطری تھا. ہم بھی اس وقت دھوکے میں. جو ایک خود جاگیردار ہے، ہزاروں لاکھوں ایکڑ کا مالک ہے، وہ ایک مزدور کے لیول پہ کب آتا؟ یہ تو ایک ان کا سیاسی نعرہ تھا. غریب لوگ، نہیں اس میں محنتی لوگ استعمال ہوئے. اس میں یہ کہ اس کا جو ہم اس کے ساتھ اب تک وابستہ ہیں اس وجہ کہ اس نے بات صحیح تھی، اس کی فلسفہ صحیح تھا، سامراج عمل نہیں تھا. ہاں سامراج اصل میں بات یہ تھی کہ وہ یہاں پر اقدامات تو سامراج دشمنی کے کر رہا تھا. مثلا یہ کہ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ معیشت بنانا چاہتا تھا. مثلا اس نے اسٹیل مل لیا، اس نے بجلی کا معاہدہ کیا، ایٹمی بجلی گھر کا. بجلی بڑی سستی ہونی تھی جو کہ ضیاء الحق کے زمانے میں منسوخ کیا فرانس سے. اچھا تو وہ ایک نیشنل بنیادیں دیکھیں، قومی آزادی ہوتی ہے نیشنل کیپٹلزم سے، نیشنل سرمایہ داری، قومی سرمایہ داری. یہاں پر جو امریکہ نے بنائی وہ یہاں پر گماشتہ سرمایہ داری بنائی. یعنی ہم ایک پیداواری یونٹ بن گئے امریکہ کا. بالکل امریکہ کا پیداواری یونٹ بن گیا. آپ نے تو اکنامکس پڑھی ہے. بالکل بالکل. اچھا تو ہم آئی ایم ایف کے انڈر چلے گئے. اصل میں آئی ایم ایف کا ادارہ جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنایا گیا. بالکل اس حوالے سے بنایا گیا کہ اب جو امریکہ کا ایک عالمی رول شروع ہو رہا ہے اور جو نئے ملکوں کو، جو جن ملکوں کو آزاد کرنا ہے وہاں پر نیو کالونیلزم لایا جائے. بالکل انہیں زیر بار رکھا جائے. اچھا اب پاکستان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک تو وہ اقتدار اس کلاس کو دے کر گئے جو کہ برطانوی سامراج کی ایجنٹ کلاس تھی. بالکل. اور دوسرا پھر ایک موقع تاریخ نے دیا تھا پاکستان کو بالکل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننے کا. یعنی دو ملک تھے، ایک سوویت یونین، ایک امریکہ. امریکہ کیپٹلزم کو لیڈ کر رہا تھا، سوویت یونین سوشلزم کا علمبردار تھا. بالکل. امریکہ نے پروگرام یہ بنایا کہ نو آزاد ملکوں میں گماشتہ سرمایہ داری پیدا کرنی ہے. بالکل. یعنی ایسا سرمایہ داری جو ان کو پروفٹ دے اور ان کے کنٹرول میں ہو. ان کے بالکل ایسے ہی. 2 پوائنٹ. اچھا لیکن اس کے مقابلے میں جو سوویت یونین کی تھی وہ یہ تھی کہ نو آزاد ملکوں کو، یہ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، جیل کے ساتھی ہیں، یہ اسلامیات کے پروفیسر رہے اور ان کے 5 بیٹے. کتنی بیٹیاں ہیں جی؟ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، 4 بیٹے ہیں. اچھا وہ سارے ایم بی بی ایس کرتے. تو ہمارے جیل کے دوست ہیں. 74 میں جب بھٹو صاحب کے زمانے میں جیل بھیجا گیا تو آپ کے والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں، بہاولپور کے حوالے سے، مزدوروں کے حوالے سے انہوں نے بڑی قربانی کیا. لیکن صلہ اللہ ہی رہے گا دنیا میں. کوئی نہیں پایا. آپ تو کنٹریبیوشن کرنا کو چلے گی تو بالکل. تو اس میں جی ہوا یہ کہ غلطی کہاں سے ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ امریکہ نے 2 آزاد ملکوں میں سے ایک آزاد ملک کو دعوت دے دی اپنے دورے کی وزیر اعظم. وہ وزیر اعظم تھا جواہر لال نہرو. تو وہ جو دعوت دی تو یہاں پہ ترتھلی مچ گئی. یہاں کی جو اوپر کی کلاس تھی وہ امریکہ کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتی تھی. بالکل. انہوں نے کہا ہمیں پوچھا نہیں. لیکن یہ بھی ایک وہ تھا کہ ہمیں پوچھا نہیں، جواہر لال نہرو کو بلا لیا ہے.
تو یہ جب ہوا تو یہاں پر مشورہ یہ دیا گیا کہ تم روس سے دعوت نامہ حاصل کر لو. انہوں نے بیک ڈور چینل سے اچھا جو ایران میں سفیر تھا سردار غضنفر علی، اس کے ذریعے سے روس سے رابطہ قائم کیا، اور روس سے، ابھی پاکستان میں روس کا سفارت خانہ نہیں تھا، سفارت خانہ ایران ہی ڈیل کرتا تھا، تو ایران میں سوویت یونین کے سفیر سے رابطہ کیا پاکستان کے سفیر سردار غضنفر علی نے، اور اسٹالن سے ماسکو کا دعوت نامہ لیاقت علی خان وزیر اعظم کے لیے حاصل کر لیا. اچھا، جب وہ دعوت نامہ حاصل کیا تو امریکہ کی آنکھیں کھل گئیں. امریکہ نے کہا اتنا امپورٹنٹ ملک جس کے ذریعے سے ہم نے پورے عالم اسلام کو کنٹرول کرنا ہے اور ہم نے روس کو روکنا ہے، اگر وہ روس کے ساتھ چلا گیا، سوویت یونین کے ساتھ، تو پھر تو ہمارا ککھ نہیں بچے گا. بالکل. چنانچہ انہوں نے دعوت نامہ لیاقت علی کو بھی دے دیا. یہ سن 48 کی بات ہے. سن 48 میں جب دعوت نامہ دیا تو لیاقت علی خان کو لابی کر کے، لیاقت علی خان سے غلطی کروا کے، وہ ماسکو، یا تو لیاقت علی خان پہلے دعوت نامہ خود لیا تھا ماسکو کا، ماسکو جاتے، ماسکو سے واشنگٹن چلے جاتے. ہاں بالکل. تو اس طرح ایک بیلنس قائم رہتا. بیلنس رہ جاتا. اچھا، وہ بیلنس کی بجائے یہ ماسکو کو بائی پاس کر کے چلے گئے واشنگٹن. اچھا، اس کا اسٹالر نے بڑا برا بنایا، انہوں نے کہا ہمیں استعمال کیا. اچھا، اب اس نے بھی تحمل کرنا چاہیے تھا. اس سے بھی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے دعوت نامہ واپس لے لیا. وہ دعوت نامہ واپس لے لیا تو پاکستان اب مکمل امریکہ کے کنٹرول میں چلا گیا. پھر لیاقت علی خان نے اس غلطی کا احساس کرتے ہوئے امریکہ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کو مروا دیا امریکیوں نے گیا. پھر اسے قتل کروا دیا. قتل کروا دیا گیا. بالکل شہید ہو گئے. جی. اچھا، اس وقت سے ہم اگینسٹ رشیا، ہم امریکہ کی کالونی بنتے بنتے چلے گئے. بالکل. پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو تبدیل، بلکہ ایوب خان نے بھی اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی تھی. تو بھٹو صاحب نے زیادہ وہ کی. روس نے پاکستان کو ایک آفر کی ہوئی تھی اسٹیل مل کی. اسٹیل مل جو ہے یہ اکنامکس میں مدر آف دا انڈسٹری ہے. بالکل. اچھا، تو وہ بھی برباد ہو گیا. وہ قومی سرمایہ داری پیدا کرتا ہے، ہاں. ریاستی سیکٹر، نیشنل سیکٹر. اچھا، اب روسیوں نے یہ تو نہیں کیا کہ نجی سیکٹر میں بھی قومی سرمایہ داری پیدا کرتے. یہ جو سوشلزم جو ہے یہ اصل میں جہاں پر نیشنل کیپٹلزم ہوتا ہے وہاں پر یہ پرولتاریہ کا نظام ہے، صنعتی مزدوروں کا، یعنی سرمایہ دار طبقے کا جو ہے یہ ناکام ہو گیا کیونکہ یہ منافع کی بنیاد پر ہے. اس لیے مارکس نے جو تھیوری دی، کارل مارکس نے، جس کو پڑھانا ہمارے ہاں پاکستان میں بین رہا ہے. بین رہا ہے. اچھا، بلکہ اس کے خلاف پڑھایا جاتا رہا، اور جماعت اسلامی کو تو ٹوٹلی اس سے کام لیا گیا. سب سے زیادہ منظم کام سوشلزم اور کمیونزم کے خلاف جماعت اسلامی نے کیا. اور ایک امریکی سینیٹر تھا جوزف میکارتھی. تو جوزف میکارتھی نے تعلیمی پالیسی بنائی جو پاکستان میں بھی لاگو کروائی گئی. اس میں یہ تھا کہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اکنامکس میں یا پولیٹکس میں اگینسٹ مارکسزم پڑھانا ہے. مارکسزم کی اوریجنل کتابیں نہیں پڑھانی، اس کے خلاف پڑھانا ہے. چنانچہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کے تسلط کو اور ان کی جمعیت کو طاقتور رکھا گیا. پھر بعد میں تو انہوں نے بہت استعمال کیا جہاد افغانستان. یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب یہ انقلاب آیا زار روس وغیرہ، جی مولانا، جب یہ انقلاب آیا نا سوویت یونین کا، مارکس وغیرہ ان کی تھیوریاں وغیرہ، محمد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ گئے تھے. ان کی ان سے ملاقات ہوئی بڑوں سے. ان کا جو آپ نظام دے رہے ہیں اس سے بہتر تو اسلام کا اقتصادی نظام ہے. کہتے لینن وغیرہ وہ مان گئے تھے ان کا کہ یہ نظام، اچھا وہ مان گئے تھے کہ یہ نظام بہتر ہے. پھر انہوں نے پوچھا مولانا عبید اللہ سندھی سے
کہ آپ یہ بتائیں آپ کے جتنے اسلامی ملک ہیں یہ کس ملک میں ہے، تاکہ ہم اس کی مثال لیں، اس سے لیں، ان کا ہمارے یہاں تو کسی میں نہیں ہے۔ اچھا اصل تو میں پھر انہوں نے کہا جب آپ کے یہاں ایک نظام نہیں ہے اچھا تو ہم کیسے اس اچھا کو، مجھے نہیں یہ پتا، یہ ہے بات۔ میں نے سنی، کہیں سے سنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے کیپٹلزم اسلام یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ بالکل مختلف۔ اچھا بالکل۔ اسی طرح سوشلزم اور اسلام، یہ سوشلزم جو ہے یہ سائنٹیفک نظام ہے، سائنسی نظام ہے جو اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ مال بہت سے دیکھیں نا چیزوں اس سے میں اختلاف ہے کمیونزم یا سوشلزم کا۔ بات جو تھی کہ انفراد، آج بھی جو نظام ہے نا، اب چائنا کا مطالعہ کریں، رشیا کریں، کمیونزم یا سوشلزم جو ہے وہ کیپٹلزم کی بدترین شکل ہے۔ نہیں وہ پارٹیزم جو ہے، نہیں ایسی پارٹی یا یہ اصل سربراہ، میں یہ وہ پورا کا پورا جو ہے اس پورے ملک کا، ان لوگوں کا، وہ سب کا وہ مالک، اس کا کنٹرول ہے۔ کوئی ان کے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا۔ رشیا میں دیکھ لیں، حضرت میں بتاتا ہوں، یہ خامیاں ہیں اس میں بھی۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ میں شروع میں جب میری 23-24 سال کی عمر تھی میں یہی سمجھتا تھا، پھر جب جیل گیا تو اس میں کچھ کلیئرٹی آئی، لیکن بعد میں بہت زیادہ کلیئرٹی آئی، اسٹڈیز سے آئی، اسٹڈیز۔ اچھا تو اس میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دو بنیادیں بتائی ہیں کارل مارکس، جس کو یہاں پہ بین رکھا گیا۔ اس نے کہا کہ انسانی تاریخ جو ہے یہ مختلف طبقات کے مفادات کے حوالے سے جدل کی کہانی ہے، ہاں، آپس میں جنگ و جدال کی۔ جدل مثلا یہ کہ جب غلام اور مالک بالکل۔ کا نظام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کی مثال دی جا سکتی ہے، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام غلاموں کے لیڈر تھے اور مالکوں کا لیڈر فرعون تھا۔ اچھا تو وہ لڑائی ہوئی۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ بات چلتی رہی، پھر جب آپ کے دور میں مجھے یاد آ گیا جب آپ گرفتار ہوئے جیل میں تھے، باہر دیواروں پہ لکھا تھا لکل فرعون موسیٰ، لکل فرعون موسیٰ، آپ کا نام موسیٰ تھا نا؟ ہاں فرعون ہاں، وہ کہتے ہیں ہاں ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے۔ اچھا تو اس میں ہوا یہ، پھر اس نے کہا کہ تاریخ میں جو پیداواری آلات بدلے، جو انوینشنز ہوئیں، ان سے مختلف طبقات بنے۔ تو پھر جب صنعتی انقلاب آیا، بھاپ بجلی پر صنعتیں قائم ہونی شروع ہوئی، تو انقلاب فرانس آیا۔ تو انقلاب فرانس جو ہے، پہلا سوشلسٹ انقلاب جو ہے وہ انقلاب فرانس ہے، لیکن وہ انقلاب فرانس مزدوروں کو کیونکہ تجربہ نہیں تھا حکمرانی کا، تو وہ 3-4 مہینے کے بعد وہ ناکام ہو گئے۔ تو ہوا یہ تھا کہ سرمایہ داروں نے، حکومت تھی فیوڈلز کے پاس، اب صنعتی جو وہ ہے، صنعتی جو مزدور تھا، تو اس میں صنعتی انہیں سرمایہ داروں کو ضرورت تھی اسٹیٹ پاور کی، بالکل ہے کہ ریاست ان کے پاس ہو۔ ریاست تھی جاگیرداروں کے پاس اور عیسائی ملاؤں کے پاس، عیسائی ملاؤں پادریوں کے پاس، پادریوں کے پاس اور جاگیرداروں کے پاس، اور بادشاہ جو ہوتا تھا وہ جاگیرداروں کا کپتان ہوتا تھا۔ اچھا تو اب وہ جو ان کی پالیسیاں تھیں وہ انڈسٹریلسٹوں کے خلاف تھیں، تو پھر وہاں پر یہ انقلاب میں انہوں نے مزدوروں کو سپورٹ کیا، وہ لڑائی مزدوروں نے جیتی، لیکن 3 مہینے حکومت نہیں چلا سکے، تو پھر وہ سرمایہ داروں نے اس پر وہ کیا۔ اور یہ جو روس کا انقلاب ہے یہ سرمایہ داروں کے خلاف مزدوروں کا انقلاب ہے۔ اچھا اس میں اس نے بتایا ارتقا، اس نے کہا کہ دیکھیں جو سرمایہ داری نظام ہے یہ منافع کی بنیاد پر قائم ہے، بالکل، اور منافع کی سود، ہاں سود ہی منافع ہی ہے۔ اچھا وہ جو منافع ہے اس کی بنیاد پر وہ تمام کرائم کرتا ہے، بالکل اس میں انسان دوستی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے کارل مارکس نے کہا کہ یہ تباہ کن نظام ہے، یہ جنگیں کرواتا ہے منڈییں حاصل کرنے کے لیے،
تو اب ایک فلاح و بہبود کا نظام بنائیں اور وہ سوشلزم ہو. اچھا اس کی پہلی اسٹیج سوشلزم ہے اور دوسری اسٹیج جو آخری ہے وہ غیر طبقاتی معاشرہ وہ ہے کمیونزم. بالکل. یہ ہے. اچھا اب بڑی باتیں ہوئی. ہاں بس اجازت چاہوں گا آپ چاہے سے. تو اب ایک نہیں بالکل نہیں. زندگی نے تو اچھا میں نے انشاءاللہ ایک اور کام شروع کیا ہے, ایک تحریک شروع کی ہے. آپ کا علاقہ پتہ نہیں بارشوں کی وجہ سے کوئی وہ ہوا ہے, متاثر ہوا ہے ہاں ہمارا علاقہ ہوا ہے, توسا وغیرہ اس طرح کے لوگ ہوئے ہیں. ہوئے ہیں, ہاں لیکن راجن پور زیادہ ہوا, راجن پور زیادہ ہوا. ڈی جی خان بہت زیادہ ہوا, ڈی ٹی خان کا وہی بیلٹ ہے وہی علاقہ. یہ توسا تو سے لے اچھا کر اس کے لیے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اس کے حل موجود ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. اور حکمرانوں کی تو حالت یہ ہے کہ انہیں جو واشنگٹن سے جو حکم آ جائے اس کو یہ سجدہ کر کے قبول کرتے ہیں, اور جو ہمارے ہاں وہ آپ میں بات کریں اس کو یہ توجہ نہیں دیتے. طبقاتی معاشرہ. اچھا بات یہ ہے کہ یہ سیلاب کا اور بارش کے پانی کا حل موجود ہے. وہ حل میں اس کے لیے 2-2.5 مہینے سے کام کر رہا ہوں جب سے سیلاب آئے. وہ یہ ہے کہ اگر واٹر ریچارج ٹیوب ویل لگا دیے جائیں جو کہ آدھا ٹیوب ویل ہوتا ہے, ایک تو پانی کو ایکسپلور کرنے والا ٹیوب ویل ہے وہ تو 200 فٹ 250 فٹ 150 فٹ جاتا ہے. تو یہ جو ہے جو پانی کے اندر ڈمپ کرنا ہے یہ 50 فٹ کا ٹیوب ویل کافی, 20 فٹ کا اوپر کی مٹی والا زون, اور جو نیچے زون آتا ہے ریت والا وہ سیپج زون ہے. تو اس میں اگر ایک ٹیوب ویل لگا دیا جائے تو وہ ٹیوب ویل جو ہے اگر 8 انچ کا لگا دیا جائے تو وہ 3 کیوسک پر سیکنڈ پانی ڈمپ کرتا ہے. نیچے جو باہر نکالتا ہے اس کا خرچہ بھی ہے, پمپ کا خرچہ بھی ہے, اور اس سے یہ جو پانی ڈمپ کرتا ہے اس پر خرچہ کوئی نہیں, کیونکہ لا آف گریوٹی جو ہے زمین کا قانون کشش جو ہے شکل جو ہے یہ آج خود کھینچتا ہے اور ہمہ وقت 24 گھنٹے ہر وقت یہ کھینچتا رہتا ہے. تو اس میں اور اس کی رفتار بھی اس سے دگنی ہے کھینچنے کی, جو پانی ایکسپلور کرنے کی ہے اس سے یہ دگنی ہے. تو اس میں اگر 30,000 ریچارج ٹیوب ویل ڈی جی خان ڈویژن میں لگا دیے جاتے تو وہاں پر بارشوں سے اور سیلاب کے پانی سے کوئی تباہی نہیں آنی تھی, زیر زمین سٹور پانی ہو جانا تھا, اور جہاں پہ کھارا پانی ہے وہ میٹھا ہو جائے گا. تو یہ میں نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تو اس میں ایک تو موبائل نمبر آپ کا مل گیا ہے. ہاں جی. جب بھی میں یہاں باورپور آیا آپ سے ملنے کے جاؤں گا. تو ایک تو میں ایک بات تو یہ کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے. ایک تو اس کو آپ نے, میں آپ کو وقت صاحب نے کچھ دیے بھی ہیں کچھ اور کروں گا تو اس مہم میں آپ نے شامل ہونا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. کہ اس سے ایک تو انسانی بھلائی ہے, فائدہ ہے کہ لوگ, کیونکہ بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے 1 سال پہلے کہہ رکھا تھا, یعنی آج سے 1.5 سال پہلے یہ کہا ہوا تھا کہ بارشیں شدید ہوں, لیکن یہ اوپر کے لوگ جو ہیں ایلیٹ کلاس کے حکمران بڑے طبقے کے, تو یہ انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے لوگوں کو بچانے. غریب آدمی کی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی, غریب بچے بالکل ضروری نہیں کچلا گیا. امیر کو تو کوئی بارشوں نے نقصان نہیں کیا, نہیں دیا. ان کی تو انجوائمنٹ اچھا, ہوئی ہے. اور اس میں ہزاروں آدمی وہ ہو گئے. تو اس میں یہ ہے. اچھا پھر ایک ٹیوب ویل پہ کیا خرچ آتا ہے؟ صرف 50,000. یہ حکومت پر ہم نے زور دینا ہے کہ ڈی جی خان ڈویژن میں 30,000 ریچارج ٹیوب ویل لگوائے. اب شہروں کے نزدیک بھی اس کا یہ ہے کہ جو بارشوں کا پانی ہے, اب بہاولپور میں 50 کنوؤں کی ضرورت ہے اس ٹیوب ویل کہ اگر 50 ٹیوب ویل لگا دیے جائیں تو وہ زمین میں پانی
डंप हो जाएगा दम हो गया। और वो पानी जो है वो पीने के भी काम आएगा और जो जहाँ जहाँ खारा पानी है वो मीठा हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो इसमें अब आपने हिस्सा लेना है। हाँ इंशाल्लाह रास्ता रहेगा, मुशावरत भी इंशाल्लाह जारी रहेगी।